اور وہ جیسے ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے بات چیت کے نتیجے میں خان صاحب بنی گالہ منتقل ہو جائیں، کوئی گارنٹی ہو، تو یہ جو عمل ہے اس سے تو لگتا ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پہلے بھی وہ بہت مرتبہ جو کمٹ کرتے ہیں اس پر کھڑے نہیں ہوتے، اور یہ ایک اس کا ثبوت تھا کہ 19 لوگوں کی آزادی کے بعد جو کچھ ہوا، اگر خان صاحب بنی گالہ منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، زمان بندی ہوگی نہیں ہوگی، خدشات تو اور زیادہ بڑھ نہیں جاتے ستی صاحب اس عمل سے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہزاروں قیدی ہیں، جی، بڑے بڑے وہ سنگین جرائم کے بھی قیدی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جب اقتدار میں تھا اس وقت بھی وہ لاڈلا تھا، جب وہ جیل میں گیا، جب وہ مجرم گردانا جائے گا کل تو وہ اس وقت بھی لاڈلا ہوگا، تو دنیا کی کون سی عدالت، دنیا کا کون سا آئین، قانون، اخلاق یا کوئی ضوابط ایسے ہیں یا رولز ایسے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے لگژری آپ اتنا سارا کچھ وہ جیل میں دیں، ان کے کھانے پینے کب وہ بالکل وہ ان کی وہ مرضی کے مطابق ہو، اور وہ تو جیل تو ابھی انہوں نے کاٹی ہی نہیں ہے، ابھی تو ان کو اس طریقے کی گرم ہوا لگی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ اسی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے، وہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی گزرے ہیں جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، تو کیا جیلیں ایسی ہوتی ہیں؟ بیسیکلی ون لائنر اس میں یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے پہلے انہیں ٹریٹ کیا جا رہا تھا، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو ہے گڈی گڈی دوبارہ ہو جائے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو گود لے لے۔ اب میرا نہیں خیال کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں یا جو کچھ ابھی تک ہوا ہے کہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے یا ایسی گنجائش ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا وہ لاڈلا قرار دے کے ان کو دوبارہ اقتدار میں بٹھا دیا جائے۔ صحیح فرما رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جس طرح کی مہم چل رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس طرح کی حرکت۔ اچھا سر، ایک بڑا اہم کیس دوسرا یہ بھی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس، تیسری مرتبہ اس کا فیصلہ ملتوی ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ اس کو بھی بات چیت سے کنیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی رائے لینا چاہیں گے کہ کیا واقعی یہ جو بات چیت کا عمل حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ بار بار فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے، کیونکہ اب 13 جنوری کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، پہلے 2 جنوری تھی، پھر 6 جنوری ہوئی، تو اس کو بھی آپ اس بات چیت کے تناظر میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو مقدمات وہ درج ہیں ان میں یہ والا جو 190 ملین پاؤنڈز والا ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کسی لمبی چوڑی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بالکل وہ جو دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے فیصلہ کہ وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق آنا چاہیے۔ اب وہ اسی چیز کو لنگر آن کرنے کے لیے اس کو لنک بھی کر رہے ہیں مذاکرات کے ساتھ، وہ اس سے بچنا بھی چاہ رہے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں جب یہ فیصلہ ہوگا میرا نہیں خیال کہ وہ کسی جو مذاکرات ہیں اس کے وہ زیر سایہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے، ورنہ یہ ایک نیا راستہ کھل جائے گا۔ دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اس کو لنک کریں نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ملٹری کورٹس نے لوگوں کو جو ہے سزائیں دی، لیکن آرمی چیف نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معاف کیا، تو ان کا جو جرم ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ جب انہوں نے لوگوں نے معافی مانگی تو اٹس مین معافی کون مانگتا ہے؟ وہ مانگتا ہے جو کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ کے بعد میں محتاط رہوں گا۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کلین چیٹ مل جائے کہ بالکل ان کو رہا کر دیا جائے۔ معافی کی وہ ایک الگ گنجائش ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کیس کو ایڈریس کیے بغیر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس میں سزا ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ وہ تو راستہ کھل جائے گا۔ صحیح، لیکن بالکل اس میں ایک چیز اور دیکھیں نا کہ ابھی تک یہ جو کیس ڈیلے ہوا ہے وہ تو جو ہیں جو وکلا ہیں بانی پی ٹی آئی کے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اتنے ماہ آپ نے شہادتیں نہیں پیش کی، آپ نے وہ اس کو لنگر آن کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ نہیں، بالکل ایسا ہی ہوا، اور 100 سے زیادہ تو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہیں، 35 سے زیادہ لوگوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے، 1 سال تک یہ کیس چلا، اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا۔ لیکن وہی بات نا سر کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 1 ہفتے کے اندر اتنے کیس اسپیڈی ٹرائل ہوا، سزائیں ہوئی، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہو رہا، اور اسپیشلی اس کو لنک کیا جا رہا ہے بات چیت سے۔ تو پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر بات چیت کے عمل کی وجہ سے یہ فیصلہ بار بار مؤخر ہو سکتا ہے تو اٹ مینز کہ جوڈیشری کنٹرول کی جا رہی ہے، تو پھر تو من پسند فیصلے بھی لیے جا سکتے ہیں، اس طرح بھی لوگ سوچ رہے ہیں۔ پھر تو دیکھیے اس چیز کو ہم جوڈیشری کو کنٹرول کرنے سے ہم نہیں کہہ سکتے، وہ اس لیے کہ اگر 2 فریقین وہاں ہوتے ہیں، کسی ایک کا وکیل بھی یہ کہہ دے کہ میں مطمئن نہیں ہوں یا اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں، تو وہ ان کا وہ ایک طرح کا حق بھی آپ وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک کورٹ کی زبان میں ایک کہتے ہیں کہ جو ملزم ہوتا ہے نا وہ کورٹ کا فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے، اکیوز از اے فیوریٹ چائلڈ آف دا کورٹ، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کورٹ حکومت کے کہنے کے اوپر ان کی
سزا جو ہے وہ معاف کر دے یا ان کے کہنے کے اوپر وہ فیصلے یا ان کو بے گناہ قرار دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کورٹ کو بہرحال الٹیمیٹلی اپنا جو ججمنٹ ہے ایز پر لا، ایز پر رولز، وہ اس کو کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر دیکھیں کہ کہیں اپیل ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے، یا جو پروسیکیوشن ہے یا حکومت جو ہے اس کو پرسو نہیں کرتی تو وہ اور بات ہے۔ یہ والی بات تو مذاکراتی کمیٹی میں بھی آپ نے سنا ہوگا، دبے الفاظ میں لوگوں نے وہ کہی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہمارے ملزمان ہیں ان کی مقدمات کی پیروی آپ نہ کریں تو ان کو جلدی ضمانتیں مل سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کا فیصلہ وہ ہوگا، وہ ہر دو صورت ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو کے تو ان کو وہ بری الزامات وہ قرار دلوا دے۔